السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج ہمارا ترجمہ قرآن 9 کلاس کے لیے جو لیکچر ہے وہ سورۃ القصص کا ہے، تو ہم نے اس سے پہلے اپنی صورتیں کمپلیٹ کر لی ہیں۔ آج ہم سورۃ القصص کا سٹارٹ کریں گے۔ آپ بک اپنے ساتھ رکھیں، میں پیج نمبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پیج نمبر ہے جی 101، ٹھیک ہے؟ اور 101 پیج پہ ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ کچھ اہم نکات ہوں گے، کچھ مختصر سوالات ہمارے بنیں گے تو ہم وہ اس میں ایڈ کریں گے۔ جی، سورۃ القصص۔ سورۃ القصص مکی صورت ہے۔ مکی صورت لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اس میں 88 آیات ہیں، 88 آیات لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ آگے تعارف، سورۃ القصص مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی آخری صورت ہے۔ آخری صورت ہم یہاں پہ ایک لفظ لکھیں گے، مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی آخری صورت، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے لیے بہت اہم پوائنٹ ہے کہ مکہ مکرمہ میں سب سے آخر میں کون سی صورت نازل ہوئی؟ سورۃ القصص، آخری صورت لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، کیونکہ اس کی آیت نمبر 85 اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے غرض سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ تو آیت نمبر 85 لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ تو آگے ہے جی، اس صورت کے آیت نمبر 25 میں القصص کا لفظ آیا ہے، تو یہاں ہم لکھیں گے آیت نمبر 25۔ آیت نمبر 25 میں القصص کا لفظ آیا ہے، جس کی مناسبت سے اسی مناسبت اس صورت کا نام سورۃ القصص رکھا گیا۔ تو یہاں تک بریکٹ کر کے ہم وجہ تسمیہ لکھیں گے۔ آگے جی، سورۃ القصص کا خلاصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی دعوت کی سچائی کو ثابت کرنا ہے۔ تو یہاں تک پورا ہم مارک کر کے بریکٹ کر کے خلاصہ کی ہیڈنگ دیں گے۔ آگے جی، مضامین۔ سورۃ القصص کے پہلے 5 رکوعوں میں بہت تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہائی لائٹ کرنا ہے اور 5 رکوع لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ہائی لائٹ کرنا ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ آگے ہے جی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ کئی چیزوں میں مشابہت ہے۔ مشابہت لفظ ہائی لائٹ کرنا۔ مشابہت کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا ہونا، ملنا جلنا، ایک جیسا طریقہ کار۔ آگے جی، سورۃ القصص میں بنی اسرائیل کے ایک شخص قارون کا عبرتناک واقعہ بیان کیا گیا۔ بنی اسرائیل لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے اور قارون، تو ہم صرف یہاں پہ بنی اسرائیل اور اس میں بریکٹ کر کے لکھیں گے قارون۔ قارون، ٹھیک ہے؟ بنی اسرائیل کے ایک شخص قارون کا عبرتناک واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح، دنیا لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، اور اپنی قوم کی بجائے فرعون کی خدمت کی، فرعون کا لفظ بھی ہائی لائٹ کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے درست راستے پر آنے کی دعوت دی، لیکن وہ نہ مانا۔ یہ شخص اپنے پاس موجود مال اور دولت کو اپنی ذاتی محنت اور علم کا نتیجہ قرار دیتا تھا۔ انتہائی اہم لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، ذاتی محنت اور علم کا نتیجہ، اور اللہ تعالیٰ کے احسان اور نعمت کا انکار کرتا تھا۔ نتیجتاً قارون اپنے مال و اسباب کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا۔ ہلاک لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ آگے ہے، سورت کے اختتام پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو خصوصیت کے ساتھ یہ تلقین کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ آگے ہے جی، علمی عملی نکات۔ تو یہاں پر ہم کچھ پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جی، سورۃ القصص کے مطالعہ سے جو اہم علمی عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، ظالم لوگوں کو تقسیم کر کے ان پر حکومت کرتے ہیں۔ ظالم لوگ لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ آگے جی، حکمت و دانائی اور علم اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں جو خاص بندوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ حکمت و دانائی لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔
آگے جی ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے, اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. ہدایت کی دعا لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے. دنیا کی نعمتیں اور ساز و سامان آخرت کی بہترین اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. آگے جی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دن اپنا فضل یعنی رزق تلاش کرنے اور رات آرام کرنے کے لیے بنائی ہے. تو دن لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے, فضل لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے, اور فضل کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ رزق تلاش کرنا, اور رات اور آرام. اچھا اب یہاں ہم ایک سوال بنائیں گے. سورۃ القصص کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کیوں بنائے؟ ٹھیک ہے, سورۃ القصص کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو کیوں بنائے, تو یہ پورا پوائنٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے. آگے جی ہمیں اپنے علم اور صلاحیتوں پر اترانا نہیں چاہیے, کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے کمایا ہوا مال ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے. ہلاکت اور بربادی دونوں لفظ ہائیلائٹ کرنے ہیں. آخرت کا گھر ان پرہیزگاروں کے لیے جو زمین میں نہ فساد بڑھائے جاتے ہیں اور نہ فساد. ٹھیک ہے, آخرت کا گھر کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان پرہیزگاروں کے لیے ہے جو زمین میں نہ بڑھائی جاتے اور نہ فساد. اور لاسٹ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ کا نام ہائیلائٹ کرنا ہے اور ہلاک لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے. ہمیں شرک سے بچنا چاہیے, شرک لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے, اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے. تو یہاں تک ہمارا یہ کچھ جو پوائنٹ ہم نے بنائے اور ایک ہی سوال بن پایا اس کے مطابق, تو ہم نے یہ اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. میں نے بتایا تھا کہ صرف یہ 2 پیجز ہم نے یاد کرنے ہوتے ہیں, فرنٹ اور بیک سائڈ آمنے سامنے جیسے بھی ہوں گے, تو ہم نے اسی کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. کچھ چیزیں مارک کر لی ہیں لانگ میں بھی, اور جب ہم جائیں گے تو یہ چیزیں ہم دیکھیں گے. اور ہوگا کیا کہ اسی میں ہی ساری ہماری ایکسرسائز بنتی ہے, لانگ شارٹ ایم سی کیوز اور ایڈیشنل جتنا کچھ بھی ہو سکتا ہے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے, تو وہ بھی اسی میں سے آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے. مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی آخری سورت کون سی ہے؟ سورۃ القصص. اس کی وجہ تسمیہ کے مطابق آیت نمبر 25 ہے, اور بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا قارون, اس کا ذکر ہے. ہم ایکسرسائز میں جائیں گے تو اس کے بارے میں. تو سورۃ القصص کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو کیوں بنایا؟ تو سورۃ نبا میں بھی آتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. رات لباس ہے, پہننے کے لیے, آرام کے لیے, اور دن معیشت سے ہے کہ ہم نے کمانے کے لیے بنایا, ارننگ کرنے کے لیے, زندگی کو جو ہے وہ دنیا کو بہتر کرنے کے لیے. تو ٹھیک ہے, آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور آپ نے اسے یاد کرنا ہے. اوکے بیٹا, اللہ حافظ.